وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نويت سنة الاعتكاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورت بحمد اللہ تعالی سورت حامیم سجدہ اللہ کے کرم سے آج اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس کا نام سورت فصلت بھی ہے اور سورہ سجدہ اور سورہ مصابی بھی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 6 رکوع، 54 آیات بینات اور 796 کلمات طیبات اور 3350 حروف ہیں۔ تو عزیز سامعین، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا۔ کتاب فصلت آیاتہ، جی کیا مسئلہ ہے؟ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں، عربی قرآن عقل والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، عقل والے عربی قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بشیرم و نذیرا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، تو ان میں اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون، اور بولے ہمارے غلاف میں ہیں، ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں روئی ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنے کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تمہارے جیسا ہی ہوں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، آدمی ہونے میں، ظاہر میں کہ میں دیکھا بھی جاتا ہوں، میری بات سنی بھی جاتی ہے، اور میرے تمہارے درمیان میں بظاہر کوئی جنسی مغایرت اور تبدیلی بھی نہیں ہے، تو تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پہنچے، نہ تمہارے سننے میں آئے، اور میرے تمہارے درمیان کوئی روک ہو، بجائے میرے کوئی غیر جن یا فرشتہ آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آئیں، نہ ان کی بات سننے میں آئے، نہ ہم ان کے کلام کو سمجھ سکیں، ہمارے ان کے درمیان تو جنسی مخالفت ہی بڑی روک ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا تو تمہیں مجھ سے مانوس ہونا چاہیے، اور میرے کلام کے سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے، اس لیے کہ میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وہی ہوتی ہے۔ فائدہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحاض ظاہر انا بشر مثلکم فرمانا حکمت ہدایت و ارشاد کے لیے بطریق تواضع ہے، اور جو کلمات تواضع کے لیے کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کے علو منصب کی دلیل ہوتے ہیں۔ چھوٹوں کا ان کلمات کو اس کی شان میں کہنا یا اس کے لیے بطریق تواضع ہے، جی چھوٹوں کا ان کلمات کو اس کی شان میں کہنا یا اس سے برابری ڈھونڈنا
ترک ادب اور گستاخی ہوتا ہے تو کسی امتی کو روا نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ آپ کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے، ہماری بشریت کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروا، تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو۔ وویل للمشرکین، اور خرابی ہے شرک والوں کو۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ درمیان میں کامران کے ابو کی کال آ رہی ہے۔ رکوع ہمارا پہلا مکمل ہوا سورہ حامیم سجدہ کا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے مجھے اور آپ کو فیض عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور مخلص اور باادب غلام بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔